بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر جانے کے بعد بھی نیک اعمال کو جاری و ساری رکھیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ نیک عمل تھا جس پر بندہ ہمیشگی کرے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی نیک اعمال کو جاری رکھیں۔ ان نیک اعمال کو ہمیشگی کے ساتھ مستقل مزاجی سے کرتے رہنا جو اعمال ہمیں جنت تک لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ نیک عمل تھا جس پر بندہ ہمیشگی کرے اگرچہ وہ تھوڑا ہو، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ رمضان کے بعد فرض نماز، صبح و شام کے اذکار، قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھے۔ ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں۔ اللہ ہمیں رمضان کے بعد ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے استقامت اختیار کی اور ثابت قدم رہے، جو ہمیشگی کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کو وہی عمل محبوب ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی عمل اختیار کرتے تو اس پر ہمیشگی کرتے تھے۔ آپ نے رمضان میں کافی عبادات کی، برے کاموں سے دور رہے، اللہ کو جو اعمال پسند تھے وہ کیے۔ اب رمضان کے بعد اپنی پرانی بری عادتوں پر لوٹ کر اپنی اس محنت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کریم کا حق رمضان کے بعد بھی ہے۔ امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بہت شوق سے عبادت کرتے ہیں مگر رمضان کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا بدترین لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے یعنی بڑی محنت سے روئی سے دھاگا بنانے، اسے مضبوط کرنے کے بعد پھر اس دھاگے کو ادھیڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے استقامت عطا فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور گھر والوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں جبکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، تو اللہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم و ثابت رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر راوی حدیث معاذ نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اسی لیے یہ دعا فرمائی، یعنی کہ ہدایت پر استقامت کی دعا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کثرت سے کریں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنے آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی مانند ہے، وہ جیسے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین پسندیدہ عمل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا احمد مجتبی والی دو جہاں نے فرمایا، صحیح عمل کرو، اعلیٰ ترین معیار کے قریب تر رہو اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری کی امید رکھو۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، مجھے بھی نہیں، یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ اور جان رکھو، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے کم ہو۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رستے پر لگائے تو ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے، آمین۔